لیکن یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کن کیسز کے اندر اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور اگر ان کیسز کے اندر بیل ہوتی ہے تو کیا کوئی نیا مقدمہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں جن میں اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے توشہ خانہ جو پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا، نئی گھڑیاں نکل آئیں اور جس میں گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ڈالی گئی، جیسے 9 مئی کو خان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا اور اس وقت اسی طرح سے کیا گیا تھا۔ تو اس میں بھی یہی کیا گیا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں نے پریویس بیلز جو ہیں وہ عدالت میں موو کی۔ اب عدالت کو چاہیے تھا کہ ایز اے میٹر آف رائٹ پریویس بیلز جو ہیں وہ دی جائیں، لیکن نہیں دی گئیں، اور ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر نوٹسز دیے گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو، ان کو بھی حالانکہ چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر چیف جسٹس عمر فاروق صاحب وہ کیس سن سکتے تھے، لیکن 5 دفعہ لگنے کے بعد بھی وہ نہ سنا گیا۔ کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے، کبھی جج اویلیبل نہیں ہے۔ اگر ان نوٹسز جو چیلنج کیے گئے تھے ان پٹیشنز کے اوپر سماعت کی جاتی اور ان نوٹسز کو سسپینڈ کیا جاتا، ان کی گرفتاری کو روکا جاتا، تو ڈیفینیٹلی توشہ خانہ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے توشہ خانہ میں دونوں کی گئی، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی، اور اس کے بعد 9 مئی کے کیسز کے اندر خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کی گئی۔ اچھا، میں بڑا کلیئر ہو گیا کہ ایک خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری ہے اور باقی جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت صرف اور صرف توشہ خانہ کیس کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ اب سٹیٹس کیا ہے؟ سٹیٹس یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر جو ہے اس غیر قانونی گرفتاری کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے، جو کہ نیکسٹ ویک کے اندر عمر فاروق سے وہ کیس ہٹ گیا، اب نئے بینچ بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک یہ چیز اچھی ہے کہ کم سے کم عمر فاروق صاحب نہیں ہوں گے، کہ کم سے کم کوئی ایسے ججز کے پاس کیس جائے گا جو کہ انصاف فراہم کریں گے، نمبر 1۔ تو وہ گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے، اس میں بیل اس لیے نہیں موو کی گئی کیونکہ ابھی وہ ریمانڈ چل رہا ہے، کیونکہ یہ 11 روزہ ریمانڈ مزید دیا گیا تھا، اور جو 11 دن یہ ملا کر پیچھے 25 دن کا ملا کر تو یہ کوئی بنتا ہے 36 دن کا جو ریمانڈ مکمل ہوگا۔ تو 36 دن کے ریمانڈ کے بعد ہو سکتا ہے پھر 4 دن کا دیا جائے اور 40 دن پوری کیے جائیں، کیونکہ نیب کے اندر ترامیم اس لیے لائی گئی تھی کہ 40 دن جو ریمانڈ ہے کہ خان صاحب کی جب گرفتاری ڈالی جائے تو وہ پورا کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ گرفتاری جو ہے غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی خان صاحب کی رہائی کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اس کیس کی حد تک یہ گرفتاری غیر قانونی ہے، کیونکہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا، اور اگر دونوں کی طرف سے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا، کیونکہ غیر قانونی بنتا ہے جب ایک بندہ کورٹ سے رجوع کر لیتا ہے بیل کے لیے، تو پھر اسے ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ پیریس بیل ملتی ہے، لیکن نوٹسز کیے گئے، اور حالانکہ نیب نے بھی اس وقت کہا کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جب کورٹ دیکھے گی کہ واقعی جب انہوں نے بھی یہ کہا اور انہوں نے بیلز بھی موو کر دی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے، تو پھر یہ تو گرفتاری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور یہ غیر قانونی گرفتاری تھی، تو پھر اس کی حد تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ وہ دونوں ان کی حد تک اس میں آرڈر اگر آئے تو صرف بی بی صاحبہ وہ ان کی رہائی یقینی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ ایک نیا مقدمہ بنا کر، کیونکہ ان سے تو کوئی اچھے کی امید نہیں ہے نا، کہ ایک مقدمے میں بری ہوتا ہے بندہ تو نئے میں اٹھا لیتے ہیں، کسی صورت بھی آپ نے یہ یقین نہیں کرنا کہ کوئی اچھے کی امید ہے ان سے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے یہ ختم ہوتا ہے تو دوسری طرف 9 مئی کے کیسز بچ جاتے ہیں خان صاحب کی حد تک، کیونکہ بی بی صاحبہ کی حد تک وہاں پر گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی۔ تو 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں بیلز جو ہیں وہ اس وقت دائر ہو چکی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عدالت کتنا جلدی فیصلہ دیتی ہے۔ تو اس میں نوٹسز ہوئے تھے، اور عدالت اگر اس میں فیصلہ جلدی دے دیتی ہے، ہفتے میں آ جاتا ہے یا 8-10 دن میں آ جاتا ہے یا 12 دن میں آ جاتا ہے، تو پھر اگر بیلز کنفرم ہو جاتی ہیں تو پھر آن ریکارڈ اس وقت ایسا کوئی سامنے معاملہ نہیں ہے کہ نیا کوئی وہ ایک 3 MPU کے تحت یا کوئی اس طرح کی چیز کر لیں۔ آن ریکارڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ جناب یہ گرفتاری جو ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں، کیونکہ جتنے کیسز پریزنٹ چل رہے ہیں ان کی میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی کہ ان میں گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ہاں، چھپا کے کوئی ایسا رکھا ہوا ہو یا کوئی انکوائری یا کوئی معاملہ، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر کی جائیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری کاروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے مقدمات کی جو تفصیلات آئیں تو اس میں 12 نئے مقدمات
جو ہے آپ کے سامنے ہے، جس میں 9 مئی کے کیسز تھے 11 اور ایک اور کیس تھا. تو اسی طرح سے خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم پروسیڈ کر رہے ہیں. تو وہ جب تفصیلات ایک جگہ پر آ جائیں گی اور اس میں جو ہے، کیونکہ ہم نے آگے پٹیشن جو دائر کی اس میں یہ بھی کہا ہو کہ مزید کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیے جائیں، تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت کے اوپر، کیونکہ یہ سارا معاملہ عدالت کا ہے. اور اگر عدالت یہ سٹینڈ لے لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، کیونکہ ہر ایک عدالت، ہر جج کو پتا ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں. اگر عدالت سٹینڈ لیتی ہے کسی جگہ کے اوپر جہاں پر پٹیشن دائر ہو کہ اب مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کی جائے، کہ یہ بھی کیسز جھوٹے ہیں، ان میں بھی رہائی کی جاتی ہے، اور باقی جو توشہ خانہ والا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ایک پروٹیکشن مل جاتی. جب تک عدالت نہیں سٹینڈ لے گی، عدالت نہیں کھڑی ہوگی، تب تک رہائی یقینی نہیں ہو سکتی. لیکن جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے کہ عدالتیں بھی اپنا بھار جو ہے وہ اپنے اوپر کندھے کے اوپر نہیں لا رہی اور اس طرح کا کوئی حکم جاری نہیں کر رہی. کیونکہ اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں پورے آپ کو چاہے وہ 5 اگست سے لے کر یا 9 مئی سے پہلے کیسز، تو جتنی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، ہر جج کو پتا ہے کہ کیسز جھوٹے ہیں. لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ڈیسیجن آیا ہو یا فیصلہ آیا ہو. اگر فیصلہ اس طرح کا آتا ہے تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ عدالت کے پاس جوابدید ہے کہ وہ ایک ایسی پاور استعمال کرے کہ مزید نہیں کرنا، جیسے 9 مئی کو کیا گیا تھا اور پھر پروٹیکشن ملے، اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے کہ میں کسی صورت بھی آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ غلط بھروسہ دلوانا کہ جناب نہیں خان صاحب آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. دیکھیں ایک لیگل فائٹ ہے جو کہ جاری ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں. پولیٹیکل بھی فائٹ ہے جو وہ بھی جاری ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. ابھی 13 اگست کو شام کو بھی ہے، پھر جلسہ اسلام آباد کے اندر 22 کے لیے بھی اگر وہ سارا معاملہ طے ہوتا ہے. اسی طرح سے لاہور کے اندر جو ہے پٹیشن موو کی ہے. تو یہ ساری صورتحال بھی جاری ہے. یہ زیادہ کیسز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہیں، یہ زیادہ پولیٹیکل معاملات ہیں. تو پولیٹیکل طریقے سے انہیں حل کرنا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کندھوں پر ذمہ داری لیں اور ملک کے اندر انصاف فراہم کریں. بہت شکریہ.